چند دن قبل سینٹ کی کمیٹی برائے انسانی حقوق کی طرف سے ایک بار پھر قانون توہین رسالت 295C میں تبدیلی کی کوششیں سامنے آئیں۔ کمیشن برائے انسانی حقوق کی خواتین سینیٹرز نے توہین رسالت کے جرم کو قابل ضمانت بنانے، گستاخی رسول کی طرف سے ندامت کے اظہار کے بعد معاف کرنے اور گستاخی رسول کی سزا موت سے تبدیل کر کے عمر قید میں تبدیل کرنے کی سفارشات کی۔ قانون توہین رسالت 295C کی بنیاد 17 مئی 1986 میں رکھی گئی۔ 2 جون 1990 کو قومی اسمبلی اور 8 جولائی 1992 کو سینٹ نے متفقہ طور پر 295C کو منظور کیا، جس کے مطابق توہین رسالت کے جرم میں مجرم کو پھانسی کی سزا دی جائے گی۔ اس قانون کے بننے کے بعد مغرب اور مغرب نواز لابیاں، بالخصوص قادیانی لابیاں متحرک ہو گئی اور انہوں نے اس قانون کو انسانی حقوق کے منافی قرار دے کر ختم کرنے اور غیر مؤثر بنانے کے لیے سازشیں شروع کر دی۔ چنانچہ اس کے لیے امریکہ، برطانیہ اور جرمنی سمیت کئی ملکوں نے باقاعدہ پاکستان پر زور ڈالا کہ وہ اس قانون کو ختم کرے۔ پاکستان میں بھی کئی بار بعض سیاسی لوگ امریکہ کی خوشنودی کی خاطر اس قانون میں تبدیلی کی کوششیں کر چکے ہیں، جس کے نتیجے میں فسادات نے جنم لیا، ملک کی سالمیت کو خطرات لاحق ہو گئے اور لوگوں نے قانون ہاتھ میں لے کر توہین رسالت قانون کو ختم کرنے والوں کو خود ختم کر دیا، جس کا اندازہ 3 جنوری 2011 میں پنجاب کے گورنر کے قتل سے لگایا جا سکتا ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ قانون توہین رسالت بننے کے بعد اب تک 2 درجن سے زائد کیسز توہین رسالت کے سامنے آ چکے ہیں، مگر آج تک توہین رسالت کے کسی مجرم کو اس قانون کے تحت پھانسی کی سزا نہیں دی گئی۔ توہین رسالت کے مخالفین کا کہنا ہے کہ یہ قانون انسانی حقوق کے منافی ہے اور اس قانون کی وجہ سے بیرونی دنیا میں پاکستان کا امیج متاثر ہو رہا ہے۔ حالانکہ اگر اس قانون کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو بنیادی طور پر 157 سال پہلے ہندوستان میں برطانوی سامراج نے اس قانون کی بنیاد ڈالی تھی۔ چنانچہ 1860 میں تعزیرات ہند کے باب 15 میں برطانوی سامراجی حکومت نے مذہبی جذبات مشتعل کرنے کو جرم قرار دے کر 295 سے 298 تک دفعات بنائی، جن کے مطابق مقدس شخصیات اور مقدس شاعر کی توہین پر سزائیں مقرر کی گئیں۔ ان قوانین کو مزید سخت کرنے کے لیے 1927 میں 295 کی دفعہ الف کا اضافہ کیا گیا۔ بعد ازاں 1920 سے 1930 تک ہندوؤں کی شدی اور سنگٹن نامی شدت پسند تحریکوں کے وقت توہین رسالت کے واقعات سامنے آئے، جس میں لاہور کے اندر توہین رسالت کے مجرم راجپال کو غازی علم الدین نے قتل کر دیا، جس کے بعد برٹش حکومت نے انہیں پھانسی کی سزا دی۔ غازی علم الدین شہید کے مقدمے کی پیروی میں آخری بار قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ پیش ہوئے، جنہوں نے پھانسی کی سزا معاف کرنے کی اپیل کی، مگر برٹش حکومت کے جج نے اپیل کو مسترد کر دیا، جس کے بعد حکیم الامت علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ آبدیدہ ہو کر کہنے لگے کہ ہم باتیں کرتے رہ گئے اور ترکھان کا بیٹا غازی علم الدین بازی جیت گیا۔ قانون توہین رسالت کی اس حقیقت کو سامنے رکھنے کے بعد یہ نتائج سامنے آتے ہیں کہ مقدس شخصیات اور مقدس شاعر کا معاملہ اس قدر حساس ہے، جس کا اقرار 157 سال پہلے برطانیہ جیسے انسانی حقوق کے علمبردار ملک نے خود کیا تھا اور اس کے لیے باقاعدہ قانون سازی کی۔ اگر آج بھی دنیا میں بلاسفیمی لاز کا مطالعہ کیا جائے تو دنیا میں تقریباً 71 ممالک ایسے ہیں جہاں مقدس شخصیات اور مقدس شاعر کی توہین سخت ترین جرم ہے۔ چنانچہ انسانی حقوق کے علمبردار یورپ کے 7 سے زائد ممالک ایسے ہیں جہاں اب بھی مقدس شخصیات کی توہین پر سزائیں دی جا رہی ہیں۔ ان ممالک میں روس، آئرلینڈ، پولینڈ، ڈنمارک، اٹلی اور روم جیسے ممالک شامل ہیں۔ امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، نیوزی لینڈ، اسرائیل اور بھارت سمیت دنیا کے کئی ایسے ممالک ہیں جہاں پر کسی نہ کسی حد تک مقدس شخصیات اور مقدس شاعر کے بارے میں بات کرنا جرم ہے۔ اگر 250 سال پہلے کی دنیا کا مطالعہ کیا جائے تو دنیا کے ہر ملک، ہر مذہب اور ہر علاقے میں مقدس شخصیات اور مقدس شاعر کی توہین متفقہ طور پر جرم تھا۔ آج بھی بھارت جیسے جمہوری ملک میں پدومات نامی فلم پر اسی لیے مظاہرے ہو رہے ہیں کہ بھارتی انتہا پسند ہندوؤں کے بقول اس میں ان کی مقدس شخصیت کی توہین کی گئی ہے۔ روس اور آئرلینڈ میں عیسائی اس لیے سڑکوں پر نکل کر احتجاج کر رہے ہیں کہ ان کے چرچ اور چرچ سے منسلک مقدس شخصیات کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ ہر سال ہولوکاسٹ کے مخالفین کے خلاف دنیا بھر کے یہودی اس لیے سراپا احتجاج ہوتے ہیں کہ وہ یہودیوں کی توہین کرتے ہیں۔ امریکہ میں قانون اور امریکی پرچم کے خلاف بات کرنے پر ہر سال لوگوں کو سزائیں دی جاتی ہیں۔ برطانیہ میں
ملکہ کی توہین کو آج بھی جرم گردانا جاتا ہے۔ ان حقائق کے بعد قانون توہین رسالت میں تبدیلی کا خواب دیکھنے والوں کو عبرت پکڑنی چاہیے، کیونکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اس قدر عظیم ہے جس پر نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں ادنا سے ادنا مسلمان بھی اپنی جان قربان کرنے کو اپنے لیے فخر سمجھتا ہے۔ دنیائے اردو کا درخشاں ستارہ وصال اردو۔